محترم حضرات، نئے ویڈیو پانے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ کرنے کی اجازت اسلام ہر کسی نہیں دیتا۔ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے اور اسلام کے ماننے والوں نے، اسلام کی تاریخ نے دنیا کو یہ بتایا کہ انصاف اور عدل کے معاملے میں کوئی ہو کسی کے ساتھ کوئی تفریق نہیں کی جائے گی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک یہودی ہے اور ایک مسلمان، دونوں میں لڑائی ہو گئی، دونوں میں جھگڑا ہو گیا، اور اس بات پر جھگڑا ہوا کہ ایک یہ کہتا تھا کہ ایک تلوار ہے، وہ تلوار میری ہے، دوسرا کہتا ہے کہ یہ تلوار میری ہے۔ ایک کہنے والا یہودی ہے جو اسلام کا دشمن ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، اور دوسرا کلمہ پڑھنے والا ہے، دوسرا مسلمان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، اللہ کا ماننے والا ہے، نمازیں پڑھنے والا ہے، روزہ رکھنے والا ہے، زکات دینے والا ہے۔ یہ دونوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ ہاں، وہ مسلمان گرچہ ظاہری طور پر یہ کرتا تھا لیکن اندر سے منافق تھا، پورا مسلمان نہیں تھا۔ وہ ظاہر میں کلمہ پڑھتا، ظاہر میں نماز پڑھتا، ظاہر میں روزہ رکھتا، لیکن دل میں تو دشمنی تھی اور اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوا تھا۔ یہودی اور وہ دونوں جب پہنچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ دیا۔ آپ نے یہ کہا کہ تلوار یہودی کی ہے، اس لیے کہ تمہارے پاس تو کوئی گواہ اور ثبوت نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، انصاف کا معاملہ یہ ہے کہ یہودی کی تلوار تھی، یہودی کو دے دی گئی، لیکن وہ یہودی تیار نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ چلو عمر کے دربار میں، وہاں ہم فیصلہ کرا لیں گے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے اٹھ کر کے یہ دونوں عمر فاروق کے پاس گئے۔ حضرت عمر فاروق سے اس منافق نے کہا کہ دیکھیے یہ تلوار میری ہے اور یہودی اس پر دعویٰ کر لیا ہے، اس لیے آپ فیصلہ کر دیجئے۔ اس یہودی کو یہ معلوم تھا کہ عمر اچھا انصاف کرتے ہیں، اس لیے اس نے پہلے کہہ دیا کہ آپ فیصلہ کر دیجئے عمر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے، انہوں نے تلوار مجھے دے دی ہے۔ اچھا تو یہ معاملہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تو آخری فیصلہ ہے، اس کے بعد کوئی اور فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انصاف کے لیے، عدل کے لیے نہ گوتر دیکھا جائے گا، نہ سماج دیکھا جائے گا، نہ اونچ نیچ دیکھا جائے گا، نہ عزت دار دیکھا جائے گا، بلکہ مجرم چاہے وہ کوئی ہو، کسی سماج کا رہنے والا ہو، کوئی کتنا بڑا عہدے والا ہو، مجرم ہے، اسلام کی نظر میں وہ مجرم ہے، اس لیے اس کو برابر کی سزا دی جائے گی۔ جو سزا کسی غریب کو دی جائے گی وہی سزا اس امیر کو دی جائے گی، وہی سزا رئیس کو دی جائے گی، دولت مند کو دی جائے گی۔ آج ہندوستان کو، اس ملک کو جو سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، اس ملک میں اے لوگوں تم نے کیا بنا دیا؟ آج دنیا میں کیسے درندے پھر رہے ہیں جو 5 سال کی لڑکیوں کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کر رہے ہیں اور کھلے سار کی طرح گھوم رہے ہیں۔ کبھی آصفہ کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی ٹرنکل کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تم نے اس ملک کو جنگل راج بنا دیا۔ کیسے اس ملک میں جو سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، اس ملک کو کیسے وحشت اور بربریت کے ماحول میں پھیلا دیا۔ اور جب انصاف کی باری آتی ہے، عدل کی باری آتی ہے، تو تفریق کرتے ہو، کوئی ہندو کہہ کر کے، کوئی مسلمان کہہ کر کے،
مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھاتا ہے اور یہ کہتا ہے اسے آزاد کر دیا جائے، کوئی ہندو کے حق میں آواز اٹھاتا ہے مجرم یہ ہے تو اس کو معاف کر دیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے، جب جرم کی پشت پناہی دی جائے گی، مجرم کی پشت پناہی دی جائے گی اور مجرم کو اس کی سزا نہیں دی جائے گی، وہ مجرم کسی جماعت کا ہو، وہ مجرم کسی مسلک کا ہو، وہ مجرم کسی مذہب کا ہو، وہ مجرم کسی بھی عقیدے کا ماننے والا ہو، مجرم تو مجرم ہے، جرم کرنے والا مجرم ہے، اس کو وہی سزا دی جائے گی جو ایک طبقے کے لیے ہے وہی دوسرے طبقے کے لیے ہے۔ جب جرم کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی، یہاں تفریق نہیں دی جائے گی تو ہماری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہیں گی، ہماری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہیں گی، ہماری بہنوں کی عزتیں محفوظ رہے گی۔ ورنہ یاد رکھو اے آگ لگانے والوں، آگ بستی میں لگانے والوں، یاد رکھو یہ تمہارا گھر بھی ہے اور تم بھی اس کے گھر پہ آؤ گے۔ میری بیٹی کے ساتھ غلط کام کرنے والوں، تمہیں تمہاری پاس بھی بیٹی ہے اور اس بیٹی کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوگا، اس لیے ایسا کام نہ کرو کہ وہ آگ ہمارے گھر تک آئے۔ آؤ مل جل کر کے میل ملاپ کے ساتھ ہم جرم کے خلاف، مجرم کے خلاف آواز اٹھائیں کہ مجرم کوئی ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، کسی مذہب کا ہو، مجرم تو مجرم ہے۔ بہرحال حضرت مسلم بھی